صدر بغیر کسی طویل تمہیدی کلمات کے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدر مجلس جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان صاحب، وزیر تعلیم برادرم جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب، چیئرمین عمل درآمد اینڈ معائنہ کمیشن راجہ منصور علی خان صاحب، اور میرے برادرم وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن ملک ظفر صاحب، اور جملہ اساتذہ کرام اور نو منتخب صدر جناب سردار طاسف صاحب، اور اسی طرح نو منتخب جنرل سیکرٹری عاصم فردوس صاحب، اور میری معلمات بہنیں، میں کئی نسلوں سے مدرس ہوں. میں مدرس ہوں، میرے والد مدرس تھے، وہ ریٹائرڈ پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے ہیں. میرے دادا مدرس تھے، میرے پردادا موسیٰ شاہ صاحب بھی مدرس تھے، دادا عبداللہ شاہ صاحب بھی مدرس تھے، والد سعید شاہ بھی مدرس. تو میں آپ میں آ کر اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی میں آیا ہوں. اور الحمدللہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں 100 سے زیادہ پرائمری مکاتب پورے ملک میں چلا رہا ہوں. میں عرض یہ کرنے آیا ہوں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نسبت بہت اونچی ہے. ایک پتھر یہ ماربل ہے، دیکھیں یہاں لگا ہوا ہے، ہم اسے پیروں کے نیچے رونگ رہے ہیں کیونکہ اس کی نسبت یہاں زمین سے جڑی ہوئی ہے. ایک ماربل وہ ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، اس پر ہم جوتوں سمیت نہیں چل سکتے. ایک کپڑا ہے جو میں نے پہنا ہے اور آپ نے پہنا ہے، برانڈیڈ ہے، بہت مہنگا ہوگا، بہت مہنگا، بہت بڑے برانڈ سے ہوگا. پتہ نہیں پیرس سے چل کر آنے والے لوگ بھی کپڑے پہنتے ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے برانڈ ہیں، لوگ اس کے کپڑے پہنتے ہیں. لیکن اس کپڑے کو، میرے کوٹ کو، پرائم منسٹر صاحب کے کوٹ کو، یہاں کوئی بہت بڑا برانڈ ایمبیسڈر بھی آ جائے، اس کے کوٹ کو کوئی نہیں چنتا. ایک کپڑا وہ ہے جو قرآن مجید کا غلاف بنتا ہے، اس کو میں اور آپ چنتے اور آنکھوں سے لگاتے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنی نسبت کو سمجھیں. میرے نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور ایک طرف حلقہ ذکر ہے اور ایک طرف حلقہ تعلیم ہے. میں حلقہ ذکر کی قطعاً تنقید نہیں کر رہا، میں خود حلقہ ذکر سے تعلق رکھنے والا ہوں. میں صرف بات سمجھا رہا ہوں کہ علم کی اہمیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ ذکر کی مجلس میں گئے، وہاں کھڑے کھڑے رہے اور پھر حلقہ تعلیم میں بیٹھ گئے. تو حلقہ ذکر والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم فرمایا بہت اہم کام ہے لیکن سنو، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ معاشرے کے سب سے معزز لوگ ہیں. آپ اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی کے امین ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہاں لوگ کہتے ہیں جی بچے قوم کی امانت ہیں. ہرگز نہیں. میری معلمین کی برادری اور معلمات کی برادری میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے آپ کے پاس. ہم سے محکمہ تعلیم بعد میں پوچھے گا، ہم سے وزیر اعظم بعد میں سوال کریں گے، سب سے پہلے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ آپ کے پاس میں آپ کو امانت دے کر آیا تھا، قوم کے بچوں کی شکل میں آپ نے اس کی کیا تربیت کی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ٹیچر اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ٹیچر سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ٹیچر اس معاشرے کا سب سے معزز شہری ہونا چاہیے، اور ہم اس کی ضروریات کا اس درجے خیال رکھیں کہ اسے سڑکوں پر آنے تو بات کی ہے، اسے منہ سے الفاظ نہ نکالنے پڑے اپنی ضروریات کے متعلق. کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں اپنے مربی اور اپنے معلم کے صدقے ہوں. آج اگر وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہے تو اپنے ٹیچر کے صدقے ہیں. آج دیوان چغتائی صاحب وزیر تعلیم ہے تو اپنے معلم کے صدقے ہیں. میں آج اگر پیر ہوں یا میں مدرس ہوں تو اپنے استاد کے صدقے ہوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرے استاد کا صدقہ جاریہ ہے. آپ اس سرمایہ کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میری آپ سے درخواست ہے، آپ صرف تعلیم نہ دیں، آنے والی نسل کو ایسی تربیت دیں، ایسی تربیت دیں کہ جب وہ نسل کسی منصب پر آئے تو اس وقت کے ٹیچروں کو احتجاج نہ کرنا پڑے، اس وقت کے معلمین کو اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے درخواستیں نہ کرنی پڑے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ آنے والے وقتوں میں سول بیوروکریسی کو، ملٹری بیوروکریسی کو، سیاست کو، سائنسدان، ٹیچر، معلمین اور تمام شعبوں میں آپ سے لوگ گزر کر آتے ہیں. ایسی تعلیم اور تربیت کریں کہ وہ آپ کو اپنا ماڈل سمجھیں. وقت بہت کم ہے، میں آپ کے شعبے سے ہوں. آپ سے باتیں کر کے مجھے یوں لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اس لیے میری گزارش
गुजारिश है कि जितना बड़ा मनसब है ना, इतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। बाकी रहे आप अपने फराइज अदा करें। जैसे मेरे भाई दीवान अली खान चुगताई ने कहा, मैं यहां पर खड़े होकर अर्ज कर रहा हूं, आपके हुकूक की जंग इंशाअल्लाह हम आपके साथ जहां कहेंगे वहां लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप अपने फराइज अदा करें। मेरे जिले में टीचर गायब हैं, स्कूलों में नहीं आते, मुझे बताएं मैं इसका एहतजाज किससे करूं? ऑन ड्यूटी करा कर इधर से उधर हो जाते हैं, मैं इसका एहतजाज कहां करूं? ये उसकी मजलिस नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं तमाम नौमुंतखबीन जिम्मेदारान को, अराकीन को, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस अहम मनसब की निस्बतों की अमानत नसीब फरमाए और इसके तकाजों को पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आज आप अपनी हुकूमत में ये अज़म कर लें कि हम इंशाअल्लाह मुअल्लिम को जो उसका मकाम है इंशाअल्लाह वो देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामने मोहतरम